السلام علیکم پیارے دوستو، قسط نمبر 7 جو پہلے کی مس ہو گئی تھی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، واش روم سے ہو کر وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے حیا کا رونا یاد آیا تھا، خود کو اتنا مضبوط دکھاتی تھی، نور کے انجیکشن لگنے پر پھر کمزور کیسے پڑ گئی، یہی سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے معلوم نہ ہوا۔ ذرا اب سحری کر کے اپنے پورشن میں آیا، نظر حیا کے روم کے کھلے دروازے پر گئی۔ وہ اس طرح بڑا، وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، نور کو سینے سے لگائے اپنی پشت بیڈ کراؤن سے ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ پل وہ اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر کمرے میں آیا۔ نور کو مجھے دے دو، تم تھک گئی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کرتا بولا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نور آرام سے اٹھ کر نور کا ماتھا چوم کر وہ ضراب کی جانب بڑھ گئی اور نور اسے دی، سو جاؤ تم۔ وہ نور تھامتے اسے دیکھ کر بولا۔ حیا نے بال کان کے پیچھے دیے تھے اور ضراب کمرے سے چلا گیا۔ ضراب کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر گر گئی، کیونکہ اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی۔ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے حیا کو صبح اٹھتے اٹھتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اٹھ کر فریش ہوتی، بالوں کو جوڑے میں قید کی، وہ نور کو دیکھنے کے لیے ضراب کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ضراب کے کمرے میں آ کر اس نے نظر کمرے میں دوڑائی، مگر خالی تھا۔ وہ نور کی وجہ سے پریشان ہوتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچے، نظر اعتزاز سوا اشال پر جو اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ سوا کی نظر حیا پر گئی۔ آ جائیں بھابھی، سوا فوراً سے اسے دیکھ کر بولی۔ حیا جو واپس جا رہی تھی، سوا کی بات سن کر بڑھتے قدم رکے تھے۔ میں بس نور کو دیکھنے آئی تھی، وہ سوا کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے جواب دیتی وہ فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئی اور وہ تینوں پھر نور میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی ٹیرس پر موجود ٹہل رہی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگی۔ سامنے موجود شخص کے لبوں پر ایک خباثت سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ محبت، وہ بھی تم سے؟ واٹ عجب! وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا اور سامنے موجود نفس کو لگا وہ بے جان ہو گیا اور وہ زوردار کہکہ لگا کر ہنسا۔ حیا اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، یہ سوچ آتے ہی اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دن تھا اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے کے باوجود حیا پسینے سے شرابور تھی، اس کو دل پھٹنے کو تھا۔ ضراب نور کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ٹیرس پر دیکھ اس کے پاس ہے، اسے ساکت اور خوف میں دیکھ ضراب پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ آؤ بیٹھو۔ ضراب اس کا ہاتھ تھامے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا۔ جب حیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا، ڈونٹ ٹچ می، وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ ضراب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا بولا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئی۔ ضراب نور کو بیڈ پر بٹھا کر جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ نن خود لے لوں گی، آپ کا روزہ ہے، وہ اسے کانپتے لبوں سے بامشکل بولتے ساتھ خود ہی ڈال کر ایک ہی سانس میں پی گئی۔ ضراب کچھ فاصلے میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی۔ وہ جتنا اس کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی، سوچ آتے بے حد کمزور ہو جاتی تھی۔ نور دے دے مجھے، وہ اسے دیکھ کر نور اسے مانگنے لگی۔ ضراب نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے ریسٹ کرو، وہ اسے دیکھ کر فوراً سے کہنے لگا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ جائیے آپ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ زمین کو دیکھتے ہوئے اسے بولی۔ ضراب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا، مگر نہ جانے کیا سوچ 2 قدم واپس اس کے کمرے کی جانب بڑھا کر اس کے پاس آ گیا۔ چہرہ دھو لو، بہتر فیل کرو گی۔ ضراب اس کے پاس پھر سے بیٹھتے فکر مندی سے کہنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا آپ جائیں، وہ چیخ کر اسے بولی۔ ضراب نے ایک نظر اسے دیکھ کر خاموشی سے نور کو لیتا چلا گیا، اس کی سمجھ سے باہر تھا اچانک حیا کو کیا ہو جاتا تھا۔ ضراب کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے اس سے لا کر ہمیشہ کی طرح گھٹنوں پر ہاتھ باندھے وہ رونے لگ گئی۔ آدھا گھنٹہ مسلسل وہ روتی تو رو کر جب دل ہلکا ہوا، چہرہ اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، وہ اٹھی، آنسو صاف کر کے ایک گہرا سانس لیتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور چہرہ دھو کر نور کو لینے کے لیے ضراب کے کمرے میں آئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی، نظر ضراب پر گئی جو صوفے پر لیٹا نور کو سینے پر سلایا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ نور دے دے مجھے، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ اس پر ضراب اٹھا اور اسے تھمائی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ جاتے ہوئے اس کی پوشت کو پوچھنے لگا۔ وہ مڑ کر اس بات میں سر ہلا کے کمرے میں چلے گئی اور نور کے ساتھ کھیلنے وغیرہ میں مصروف ہو گئی تھی۔ سو حیا کے روم میں موجود تھی، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ میں آپ سے کچھ پرسنل شیئر کر سکتی ہوں؟ سو اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ اگر ٹرسٹ ہے تو کر لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ سوا کے لب مسکرائے۔ کل آ رہے تھے، مجھے دعا میں مانگ رہے تھے، اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بتانے لگی۔ حیا جو نور کے کپڑے تبدیل کروا رہی تھی، ہاتھ ایک دم رکا اور اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں اچانک آیا، لڑکیاں خدا کے سامنے مانگتی ہیں، کیا لڑکے بھی مانگتے ہیں؟ تو پھر اب خود سوچو، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔
سوا نے اسے دیکھا مگر میں بہت کنفیوز ہوں، کیا کروں؟ وہ حیا کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بتانے لگی۔ حیا اس کے پاس آئی، اس کے اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں تو اللہ پر بے حد یقین ہے نا، تو پھر وہ تمہیں اسی سے مانگ رہا تھا، آگے دل سے چاہتا، انکار مت کرنا مجھ سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا کر بولی۔ سوا اسے دیکھنے لگے، خاموش رہی۔ افطاری کے بعد سب بڑے ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے، تبھی اعظم نے بات کا آغاز کیا۔ کل عارض نے ایک بات کی تھی اور تم نے اعتراض کیا، کوئی وجہ بتاؤ؟ اعظم صاحب ناصرہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ناصرہ بیگم نے ان کی جانب دیکھا، میں کسی امیر گھر میں کرنا چاہتا ہوں، میری نظر میں آپ کا بیٹا میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ فوراً سے جواب دینے لگی۔ ادینہ بیگم اور ناہید بیگم خاموش رہے۔ میرا بیٹا اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا ہے، وہ نبھائے گا۔ اعظم صاحب ناصرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر ناصرہ بیگم منہ بنا گئی۔ تم عارض جیسے اچھے لڑکے کو انکار کر رہی ہو۔ ادینہ بیگم فوراً سے ناصرہ بیگم سے کہنے لگی۔ ناصرہ بیگم ان سب کو دیکھنے لگی، میری بیٹی ہے، میری مرضی، مجھے لگ رہا ہے وہ خوش نہیں رہے گی، انکار ہے تو بس اس کی تنخواہ ہی کتنی۔ ناصرہ بیگم فوراً سے سب کو خاموش کرواتے ہوئے کہنے لگا۔ اعظم صاحب نفی میں سر ہلا گئے، تم ماں ہو جانا، مگر زندگی سوا نے گزارنی ہے، اگر اس نے انکار کر لیا تو میں آج کے بعد یہ بات نہیں کروں گا۔ اعظم صاحب ناصرہ بیگم کو بولتے ملازمہ کو بچوں کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ کمرے میں موجود تھی، اشال اس کے سر پر کھڑی اسے سمجھا رہی تھی۔ عارض سائڈ پر کھڑا تھا۔ دیکھو ڈیڈ پوچھے، یس کہنا ہے تم نے؟ اشال اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سوا جواباً خاموش رہی تھی۔ عارض نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، وہ چاہتا تو دل سے اس رشتے کے لیے رضامند ہو۔ ملازمہ نے آ کر بتایا تو وہ سب نیچے چل دیے۔ ارتضا بھی ان کے ساتھ ہی تھا، حیا کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ اعظم صاحب نے سوا کو جواب دینے کے لیے بلایا۔ وہ اوپر کھڑی ٹہل رہی تھی اور یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہیں سوا انکار ہی نہ کر دے۔ سوا بیٹا آؤ۔ اعظم صاحب اسے آتا دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ میری بیٹی میری بات مانے گی، میں اس کی بہت اچھے خاندان میں شادی کرواؤں گی جو بہت امیر ہوں گے۔ ناصرہ بیگم کی باتیں اور سوچ پر سب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ سوا بیٹا آپ ریلیکس ہو کر بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ میرے بالکل اشال کی طرح ہو، آپ کے فیصلے کا بالکل احترام کیا جائے گا۔ اعظم صاحب نرم لہجے میں اسے دیکھ کر بولے۔ سوا نے انہیں دیکھا اور پھر ناصرہ بیگم کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی کسی امیر خاندان میں شادی، مجھے عارض بھائی، میرا مطلب عارض کے رشتے سے اعتراض نہیں۔ نظر جھکائے تیز ہوتی، ہارٹ بیٹ کے ساتھ وہ کنفیوز سی ہوتی جواب دے گئی۔ عارض اس کے جواب پر مسکرایا تھا اور گھر کے تمام لوگ خوش ہوئے تھے سوائے ناصرہ بیگم کے۔ یقین جان پہلی دفعہ اس نے کوئی عقل کا کام کیا ہے۔ ارتضا نے عارض کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور عارض نے گور کر دیکھا، اب بھابھی ہے۔ وہ اسے گورتے ہوئے کہنے لگا۔ ارتضا ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی، فون اٹھایا اور حیا کو میسج کرنے لگ گئی۔ میں نے عارض کے لیے یس کر دی۔ وہ میسج ٹائپ کرتے سینڈ کرتی بیٹھ گئی تھی۔ ضراب جو نور کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا حیا سے اسے لینے کے لیے کمرے کی جانب بڑھا۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ، یس یس، وہ خوشی سے تالی بجا کر بولی۔ ضراب جو کمرے کے باہر موجود تھا یوں دیکھ وہ حیران ہوا۔ کیا؟ ضراب آئی برو چکائے اس سے پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا اور نور سے دے دی۔ ضراب اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حیا جو مسکرا رہی تھی اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ سوا نے ہاں کر دیا عارض کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں خوشی لیے اسے بولے۔ ضراب اسے دیکھتا رہ گیا، تو تمہیں کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کندھے اچکا کر پوچھنے لگا۔ حیا منہ بنائے گئی، جائیے آپ سڑیل نہ ہو تو، آخری الفاظ دھیمے لہجے میں کہتے ساتھ وہ بیڈ کی جانب بڑھ گئی اور وہ پریشان سے اسے دیکھتا نفی میں گردن ہلا کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، تبھی عارض آیا، اسے وہاں موجود دیکھ کر اس کی طرف بڑھ کر کھانسنے لگا۔ سوا اسے دیکھ کر فوراً اٹھی، جی بھائی، گھبراتے ہوئے کانپتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ عارض اسے دیکھنے، بھائی اب تو نہ کہو۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ وہ نظر جھکا گئی اور خاموش رہی تھی۔ چائے چاہیے تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، تم چائے بنا کر آ جاؤ، ہم باتیں بھی کریں گے۔ عارض اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر سوا نفی میں سر ہلا، کوئی بات نہیں کریں گے۔ سوا فوراً سے اسے بولی۔ عارض نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، مگر تم نے ابھی تو کہا اندر تو مجھے پسند کرتی ہو۔ عارض مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر سوا گھبرا کر دو قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، فوراً سے جواب دینے لگی۔ عارض کو اسے تانگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، پر سب تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اب دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ عارض اسے تانگ کرتے شرارتی انداز میں کہنے لگا۔ سوا نے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن میرا اللہ جانتا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اسے فوراً سے جواب دیتی جاننے لگی۔ عارض اسے دیکھ رہا تھا، اگر تم انکار نہ کرتی تو میں مر جاتا۔ عارض اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ سوا کے بڑھتے قدم رکے، اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کی جانب بڑھی۔ کتنی فضول باتیں کرتے ہیں نا آپ، بے وقوف مجھے کہتے ہیں، اور خود کتنی بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں۔ وہ غصے میں اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور عارض مسکرایا۔ اشال اوپر کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی ارتضا وہاں آیا۔ شرم کیا کرو، تانکا جانکی کر رہی ہو ان دونوں کی۔ ارتضا کی آواز پر اور بات پر وہ منہ بگاڑ کر رہ گیا اور اسے دیکھا۔ وہ دونوں کو کون سے روم میں ہے جو میں ان کی تانکا جانکی کروں ہوں؟
وہ دو ٹوک انداز میں اسے جواب دے کر سامنے دیکھ لگی۔ تم سے سیدھے منہ نہیں بات نہیں ہوتی کیا؟ ارتضا خفگی سے اسے دیکھا سکا۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ان سے تو بالکل نہیں ہوتی جن کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں دکھاتی مسکراہٹ لی اسے بولی۔ اور ارتضا نے گھورا، تمہیں کیا معلوم کتنی لڑکیاں فدا ہیں مجھ پر، اور اللہ کرے تمہیں ٹیڑھے منہ والا شوہر ملے۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا اترا کر بولتے ساتھ آخر میں اسے تنگ کر گیا، وہ میرا شوہر ہوگا اور ویسے بھی میرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ وہ اسے دیکھتے مسکرا کر کہنے لگی۔ ارتضا ہنسنے لگ گیا، لو اب کیا زمانہ آ گیا، چڑیلوں کے لیے شہزادہ آئے، چڑیلوں کے لیے جن ہوتے ہیں سمجھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مذاقیہ انداز میں جواب دیتا، اسے تپا گیا جس پر اشال گھور کر رہ گئی۔ اب جو میں سحری سے پہلے کچھ دیر یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ ارتضا اسے ہاتھ سے اشارہ کرتا وہاں سے جانے کا بولنے لگا۔ اشال نے آنکھیں کی اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، میں پہلے یہاں کھڑی تھی۔ اشال منہ بنا کر اسے فوراً سے جواب دینے لگی، اب میں آ گیا ہوں یہاں، چلو۔ وہ اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگا۔ اشال جاننے لگی، اللہ کرے تمہارے بچے کالے ہوں، بیوی بھی کالی ملے۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے تانگ کرتے ہوئے بولی۔ ارتضا مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گیا، پھر تمہارا پیار کرنے کا دل نہیں کرے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے غصہ دلوا گیا، وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ چیپسٹر کہیں کے، غصے سے کہتے ساتھ چلی گئی اور ارتضا ہنسنے لگ گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔